إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیاتیہا. حاضرین دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے درس میں اپنے یہ مستقل عنوان کی تفصیلات کا آخری عنوان ہے ولیمہ، اس کی شرعی حیثیت. اس مناسبت سے میں نے سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا جو آیت نمبر 2 ہے اس کو میں نے پڑھا ہے. آیت کا جو پس منظر ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا. ارادہ خیر کا تھا، اللہ کے نبی ساتھ تھے، وحی کا نزول جاری و ساری تھا. اس کے باوجود صحابہ کرام کو سر جھکا کر مصالحت کرنی پڑی اور بغیر عمرہ کی واپس لوٹنا پڑا. بات میری غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ارادہ خیر کا ہے، اللہ گھر کی زیارت کرنی مقصود ہے. اس کے باوجود وحی کا نزول کا زمانہ بھی جاری ہے، لیکن پھر بھی اللہ کوئی فیصلہ الگ سے نہیں آیا تو بعد میں آیا. یہاں پہ صحابہ کرام رنج و غم میں ڈوبے ہیں، سر جھکا کے مصالحت کر چکے ہیں. اب اللہ رب العالمین ان ماحول کو نگاہ میں رکھ کر فرمایا وَتَعَاوَنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. دیکھو یہ لوگ تمہیں اللہ گھر کی زیارت کرنے سے روک دیے ہیں. اب جذبات سے غالب آ کر ڈوب کر کوئی قدم نہ ایسا اٹھانا جو خیر کے بجائے شر بن جائے. تو اللہ نے ایک اصول بتایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن گناہ اور ذاتی کام کی مدد مت کرو. یعنی اگر کوئی سر چڑھ کے کہے کہ ہم تو اللہ گھر کو دیکھنے آئے تھے تو کیوں رکیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم چلیں گے، نہیں. یہاں پہ بھی اعتدال کی حد میں رہنا ہے. لہذا دعوت ولیمہ میں اس آیت کو کیوں پیش کیا گیا؟ اسی ناطے پیش کیا گیا. شاید آپ کا ذہن وہاں تک نہ پہنچا ہو کہ دعوت بھی ایک عبادت ہے. کیا دعوت ایک عبادت ہے؟ شریعت نے اس کو عبادت کا نام دیا ہے. اس عبادت میں جب آپ خلاف شرع امور کو جمع کر لیجئے وہ یہ عبادت گناہ میں شامل ہو جائے گی. اس لیے دینی بھائیوں، ولیمہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا. تو نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی رشتہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اب اس کے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، نکاح کا اعلان کرنے کے لیے ایک خوشی کے موقع پہ دعوت دی جاتی ہے. آپ خوشی کے جتنے سارے مراحل اسلام کی نگاہ میں ہیں کہیں بھی جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ آپے سے باہر ہو جائیں. لہذا
آج کے درس میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اسلام نے دعوت ولیمہ کو یا جائز کام کی دعوت کی شرکت کو ہمارے لیے واجب ضروری قرار دیا ہے. آپ کے سامنے میں نے پڑھا اذا دعی احدکم الولیمہ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ آئے. اور حقوق مسلم کے جو 5 شق بتائی گئی ہے اس میں سے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. یہاں اگرچہ ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے ہمارا دینی بھائی اپنے کسی کام کی مدد کے لیے آپ کو بلائے تو اس کی پکار کو قبول کیجیے. اب یہ بات ذہن میں ہمارے بیٹھنی چاہیے. اسلام، میں نے گزشتہ ہفتے جس کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ کتاب بہت آخر میں میرے پاس آئی. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو اور پھیلاؤں، لیکن اس کتاب میں نبیوں کی زندگی کی نکاح کو جمع کیا گیا ہے، نبی کے تمام نکاح کو جمع کر کے اس کی علم دکھلایا گیا ہے. اس طریقے صحابہ کرام کے نکاح ان کے علم دکھایا گیا ہے، اور دکھانے کے بعد ہندو، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں ممالک کے مسلمانوں کے شادی بیواہ کا تقابلی جائزہ لیا ہے. تو اس بات کو ثابت کیا ہے جہاں انسان سال بھر میں، مہینے بھر میں گناہ کرتا ہے، شادی میں 1-2 گھنٹے میں سارے گناہ جمع کر لیتا ہے. لکھنے والا بہت تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہے. لیکن چونکہ اب ہم نے سوچا ہے اس بات کو یہیں رکھ کر کے سماجی بہت سارے مسائل ہیں، گفتگو کرنی چاہیے. تو کہنا یہ ہے ایسی دعوت جہاں پہ خلاف شرع کام نہیں ہے، سادگی کا ماحول ہے، اگلا اپنے حسب توفیق دعوت دیا ہے، اب شوق سے جائیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہیں فضول خرچی جمع ہے، وہیں تکبر کا شیوا غالب ہے، تو نبی نے فرمایا کلو وشربو، اللہ کی دی نعمت کو کھاؤ اور پیو، لیکن فضول خرچی تکبر کے ساتھ نہ ہو. پتہ چلا جہاں یہ چیز جمع ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے. اب جس کے ایمان میں سلامتی ہے، جس کے ایمان کو اللہ رب العالمین بچا رکھا ہے، اس کو ہم نے خطاب کیا، آپ خطاب ہیں. اب ہم اس ہنگام میں سب کے سب برابر کے ننگے ہیں، کون کس کو ٹوکے، کون کس کو کہے. ایک عجیب تماشا ہے، ایک عجیب تماشا ہے. مطالعے صبح سے کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اور اللہ سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے اگر بندر بنایا تو ان کی وجہ خاص یہی تھی، کہتے تھے، روکتے تھے، لیکن ان کے سماج سے الگ نہیں رہتے تھے. ہم مسلمان کے علماء اکثر مساجد کے ائمہ جن کی فیملی نہیں ہے، صبح شام کا آپ کا کھانا ان کے پاس آتا ہے، اور جب شادی کا محلہ ہوتا ہے مولانا کھانا کھانے چلے جائیے گا. اس ماحول میں عالم کی بھی چھوی کوئی ایسی مضبوط نہیں دکھائی دیتی ہے جس کو ایک آئینے کی شکل میں دیکھا جا سکے. تو آپ محسوس کریں، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یقین ماننا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ کا قہر جب نازل ہوا تھا تو اس میں سے وہی بچے تھے جو بھلائی پہ چل رہے تھے، برائی سے رک رہے تھے، اور بھلائی کا پرچار کر رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے. یوں کہہ لیجئے سورہ اعراف کی روشنی میں 3 جماعتیں تھیں. ایک جماعت بھلائی کو حکم دیتی تھی، برائی سے روکتے تھی، لیکن خود اسی برائی میں ڈوبی رہتی تھی. دوسری جماعت تھی جو بھلائی کا پرچار کرتی، برائی سے روکتی، اور اپنے آپ کو برائی سے الگ رکھے رہتی تھی. تیسری جماعت تھی جن تمام سے الگ ہوتی تھی. اللہ کا جب غضب آیا ہے تو وہی جماعت بچی ہے جو بھلائی پر عمل کر رہی تھی، بھلائی کا پرچار کر رہی تھی، برائی سے روک رہی تھی، اور اپنے آپ کو اس سے الگ کیے ہوئے تھی. آج پورے ہندوستان کے تناظر میں علماء کی جماعت میں ابھی وہ رونق اور شادابی نہیں مل پائی ہے جو اسلام کو روشنی ہونا چاہیے. اس ناطے آپ بھی ہماری بات کو اپنے پسے پش ڈال کر کے آزاد ہو گئے. یہی تو مولانا ہے، ان کو فلاں جگہ میں نے دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا، تو آپ کو اپنی برائی پہ شے مل جاتی ہے.
لیکن یاد رکھنا یہ آپ کے ایمان کی کمزوری بھی ہے. اگر ایک عالم کے عمل کو دیکھ کر کے آپ برائی میں شہ پا رہے ہو تو اللہ کی جناب میں حاضری کسی عالم کے ساتھ نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب کے سب بھاگیں گے جی، کوئی کسی کا پرسانی حل نہیں ہوگا. اللہ کی جناب میں تنہا حاضری ہوگی اور اپنے عملوں کا حساب ہوگا. اس لیے پتا چلا جس دعوت میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو، جہاں فضول خرچی کا ایک دم سے دورہ ہو، تکبر کا اظہار ہو، تو تکبر کی تعریف میں کیا ہے؟ اپنے چھوٹے کو حقیر سمجھا جائے اور دین کی بات کا انکار کیا جائے. تو شادی کرنے والا جس کے بچے کی بارات آئی ہے، جس کے بچے کی نکاح کا ولیمہ ہے، وہ خود اپنے عمل ثابت کرتا ہے میں حق کا انکار کرتا ہوں، تو متکبر ہو ہی گیا. اس ناطے جہاں یہ ولیمہ جائز اور مشروع، بہتر، مستحب، مسنت موقدہ، واجب سب کچھ ہے، جتنی برائیوں کو لے کر جمع ہے، اس کے باوجود کہیں گے ہم مسنون ولیمہ کر رہے ہیں. بہت پریشانی کا دور ہے. میں کبھی کہا کرتا ہوں نا کہ 300 سال ہے تیسا کے آسمان اٹھائے جانے کے بعد، ایک نہیں دو، 300 سال کے بعد عیسائیوں نے اپنے طور پہ دین کا جو نام بنا رکھا تھا، ان کے علماء نے اسی کا نام دین دے دیا، اور ان کا تصور ذہن میں آیا کہ میرا جسم برائی پہ چلاتا ہے، لہذا جسم کو جتنا تکلیف دیں گے اللہ ہم سے راضی رہے گا. یہ عیسائیوں نے سوچا. آج بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو بہتر سمجھتے ہیں کریں. آپ کا کام چیخو، چلاؤ، رو دھو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اس ناطے وقت محدود کے دائرے میں باتیں ذہن میں رکھے چلیں. میں نے آثار صحابہ آج خوب جمع کیا ہے، کون کون صحابی نے کہاں کس دعوت کا انکار کیا، ایک کے بعد دیگرے اب چلتے رہیں، سمجھتے رہیں. پہلی بات، جب یہاں پہ نبی نے فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو، فضول خرچی اور تکبر نہ ہو، لہذا جس کھانے میں فضول خرچی تکبر ہے، ایمان والو آپ وہاں اس کے شرکت مت کیا کرو. نبی نے فرمایا سب سے بدترین کھانا کون ہے؟ جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. اسی کے ہم مانا دوسری روایت ہے سب سے برا ولیمہ وہ ولیمہ کھانا ہے جس میں غریب جو آنا چاہتے ہیں ان کو نہ بلایا جائے، مالدار جو آنا نہیں چاہتے ان کو تم بلایا کرو. ٹھیک، یہ شکل کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے. آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا، دور کا مالدار دعوت میں آ جاتا ہے، پڑوسی غیر قوم کا ہے، غیر برادری ہے، پر مسلمان ہے، اس کو نہیں بلایا جاتا ہے. یہ محسوس کرتے ہیں کب؟ قربانی کے موقع میں ہم محسوس کرتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، آپ یوں سمجھ لو کہ آپ کی زندگی کا ہر موڑ رب کی نگاہ میں روشن ہے. کب کہاں کس موڑ پہ پکڑے جاؤ گے یاد رکھنا. اس ناطے ہم اس حدیث کو نگاہ میں رکھیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور ذبح کرو تو جو ہدیہ بھیجو پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دو، ہمارے پہلے یہودی پڑوسی کو دو. ٹھیک ہے؟ اس ناطے دینی بھائیوں اس کا خیال کریں. اور آگے اللہ کے نبی فرمایا ومن لم یدع فقد صلی رسولہ، یوں ہی بلا کسی وجہ خاص کے اگر دعوت کا انکار کر دو، نہ جاؤ، تو یہ کتنا بڑا چوٹ اور جرم ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں اور نبی ناراض ہوتے ہیں. اللہ ناراض ہو، نبی ناراض ہوں، پتا چلا ہمیں دعوت اگر مشروع ہے، خلاف شرع سے پاک ہے تو جانا ہی چاہیے. جا کر کے اس کے ساتھ شرکت کر کے خوشی برابر کی شرکت کرنی چاہیے. نبی نے آگے چل کے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتی، اللہ چاہتا ہے اس کی نعمت کا اظہار ہو. اور پڑھیے نا واما بنعمت ربک فحدث، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب یہاں یہ نعمت بیان کرو تو ایک ایک کر گنو. نبی یتیم تھے، یتیمی کا زمانہ تھا. نبی غریب تھے، غریبی کا زمانہ تھا.
راہ ہدایت پہ نہیں تھے. لہذا ایک انسان کو اللہ نے غریبی سے باہر نکالا، غریبوں کا خیال کرے. ایک شخص کو یتیمی کا زمانہ ملنے کے بعد اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا، یتیم کا خیال کرے. ایک آدمی دین سے غافل تھا، آج اللہ نے ہدایت دے دیا تو اب ہدایت کا چشمہ عام کر دے. لہذا اسی طریقے سے اللہ نے مال سے نماز رکھا ہے. اب اس مال کے ذریعے سے کھاؤ، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ. اور اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اور ہم بہرحال جائیں اور ہاتھ منہ دھل کر کے آئیں، کھانا بڑا خراب تھا، ایسا تھا ویسا تھا. دعا مانگے، اللہ بارک لهم فیما رزقتهم، اے اللہ ان کے لیے برکت دے جنہیں تُو نے روزی دے رکھی ہے. واغفر لهم، اگر کچھ کمی اللہ معاف فرما دینا. وارحمهم، پھر رحم فرمانا. یہ آپ کو دعا دینی ہوگی. اللہم اطعم من اطعمنی، اللہ انہیں کھلا جس نے مجھے کھلایا. واسق من سقانی. میرے دینی بھائیوں، اسلامی ہدایات ہیں. ان ہدایات کی روشنی میں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ صحابہ کیسے لبیک کہے. پہلا عمل تو عبد الرحمن بن عوفی کا ہے کہ آپ نے فرمایا اولیم ولا بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو. آپ نے عمل کر کے دکھلا دیا. انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت مجھے بھیجا، میں چلا گیا. جب وہاں کے دیکھا میں سمجھا یہ تو دعوت نہیں، دوسری دعوت ہے. جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا میں وہاں بیٹھ گیا. پھر آ کر نبی سے بیان فرمایا، کہا اچھا تم نے کیا، تم نے اچھا کیا، تم نے اچھا کیا. کیوں؟ اس نے بلایا تو آپ اس کو قبول کر لیے. اب آگے چل کر کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عام نہیں، جب کوئی غلام بھی دعوت دیتا اس کو قبول فرما لیتے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تسلی کے لیے. اب ہم جس شادی میں شرکت کرتے ہیں وہاں مرد عورت کا اجتماع ہوتا ہے. پارٹیشن کرنے کے بعد بھی پارٹیشن ٹوٹ جاتا ہے. کچھ عورتوں کی بد احتیاطی، کچھ ہماری لاپرواہی اور تمام خلاف شرع کام ہوتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے سے بانسری کی آواز آتی. کس کی؟ بانسری کی آواز آتی ہے. اور آپ اپنے دونوں کان میں انگلی ٹھونس لیتے، راستہ بدل کے چلنے لگتے. لوگ پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کرتا ہوں. لہذا جس شادی میں ناچ گانا ہو، باجے گاجے ہوں اور خلاف شرع کے سارے کام انجام پا رہے ہوں جیسے آج اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہم، تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے. لیکن دوستو، ہماری ایمانی غیرت اتنی کمزور پڑ چکی ہے، اتنی کمزور پڑ چکی ہے کہ غیرت ایمانی کا جنازہ نکل چکا اپنا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غیرت ایمانی باقی رہنا بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. مکرانہ کے کانفرنس میں شمیم فوزی حفظہ اللہ نے ایک صحابہ کے دور کا نقشہ کھینچا اور بتلایا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو غزوے سے نکالا، کہا اپنے گھر جاؤ. کہا جا رہے ہو اپنے تیر کمان ساتھ لے کے جاؤ. گئے، گھر پہنچے، دیکھا بیوی بلا پردے کے گیٹ کے دروازے پہ کھڑی ہے. ایک دم سے صحابی رسول کو جوش آیا، میں نبی کی صحبت کا صحابی، میں نبی کی صحبت کا صحابی اور میری بیوی بلا پردہ گیٹ کے باہر ہے، یہ دونوں برداشت نہیں ہے. تیر نکالا، کمان پہ رکھا، چلانے ہی والے تھے. بیوی نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھ پر غصے کا اظہار کرنے سے پہلے گھر کا معائنہ کرو، گھر کا معائنہ کرو. لیکن جوش اتنا غالب تھا، چہرہ تمتمانے لگا. ابھی کہنا یہ ہے، یہ آخر ہوا اتنا کیسے؟ ایمان کا گراف بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا کہ ایک نگاہ اپنی بیوی کی پڑی، بے پرد تھی. اور آپ تصور بھی کر کے اندازہ لگاؤ، نبی کے زمانہ کے صحابہ کا واقعہ ہے. کیا آج کل کے ماؤں جیسے ہم بہنیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. لیکن جس بھی ماحول کی تھی، اس کو آپ سمجھئے کہ وہ تیر نکال کے بیوی کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے کہ بے پردہ باہر کیسے تو کھڑی ہے. لیکن جب بیوی نے اپنے اشارے سے اپنے شوہر کو خاموش کیا تو جو قریب آئے
تو کہا میرے گھر سے باہر اچانک بغیر پردے کے باہر نکلنے کو جی خاص یہ آپ اندر جھانک کے دیکھیے. اندر جھانک کے دیکھا تو ایک ناگ سانپ بستر پہ لپٹا ہوا تھا, پڑا ہوا تھا. کہ اس نے مجھ کو نکال باہر کیا ہے, اس نے مجھ کو نکال باہر کیا ہے. اب اپنی بیوی خود بیان کرتی ہے, میرے شوہر نے جو تیر مجھ پہ استعمال کرنا چاہا تھا, تیر نکالا اور نکالنے کے بعد اس سانپ پہ تیر چلایا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرا پہلے شوہر مرا یا سانپ مرا, لیکن دونوں مر گئے, دونوں مر گئے. نبی کے ساتھ واقعہ آیا تو نبی نے فرمایا دیکھو مدینہ کی بستی میں جن بھوت والوں, یاد رکھو اس جملے کو, مدینہ کی بستی میں شریف جن آ چکے ہیں. اس ناطے ان سے کہہ دینا اگر تم اللہ کی مخلوق ہو تو چلے جاؤ. ایک دن نہیں, 2 دن 3 دن کہنا, اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے, اب اگر نہیں جانتا تو شیطان ہے, اب اس کو تم قتل کر دو. یہاں ہر ایک نے ہر شیطان کو باپ جی بنا لیا ہے, پاک سایہ بنا لیا ہے, گھر میں دروازہ خاص کر لیا ہے, کمرہ خاص کر لیا ہے. ارے پاگلو, مجنونو, دیوانو, یہ مخلوق اللہ رب العالمین کی جناب میں وعدہ کر کے آئی ہے کہ جہنم کا کنڈا اگر میں بنوں گا تو تیرے بندوں کو بناؤں گا. نبی نے, اللہ نے فرمایا جا, لیکن جو میرا مخلص بندہ ہوگا تیرے داؤں میں کبھی نہیں آئے گا. یہ آپ کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ تو کہنا یہ ہے غیرت ایمانی آپ یاد کریں, غیرت ایمانی آپ یاد کریں. اور دوسری بات بتلا کر اپنی بات شروع کرتا ہوں. صحابی رسول نے, نبی نے فرمایا, نبی سے فرمایا تھا اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ غیر کو پاؤں گا تو اس کو قتل کر دوں گا. یاد رکھو, اگر میں اپنے بیوی کے ساتھ غیر کو اپنے بستر پاؤں گا اس کو قتل کر دوں گا. تو نبی نے وہاں کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ وہاں صحابی رسول کی غیرت کی تعریف فرمائی, تعریف فرمائی اور کہا دیکھتے ہو سعد کی غیرت کو. اس نے کیا اعلان کیا کہ اگر اس حال میں میری بیوی کے ساتھ غیر آوے اس کو میں قتل کر دوں گا. دیکھو یہ سعد کی غیرت ہے, اس سے بڑی میری غیرت ہے اور اللہ کی اس سے بڑی غیرت ہے. یہ کہہ کر اعلان آپ نے کیا جب اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرتا ہے تو اللہ کو ایسے غیرت للکارتی ہے. دینی بھائیو, اس ناطے اللہ آپ کے گھروں کی شادیاں مبارک کرے جائز طریقے سے, ہماری دعائیں ہیں. لیکن یقین ماننا مسلمانوں, یقین ماننا خون کے آنسو بہانا پڑ رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں آج سے 50 سال کے بعد پہلے آپ کا خاندان چھوٹا تھا, اب بڑا ہو رہا ہے. آپ پورے جودھ پور کو دعوت دیجئے, اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے. اگر ارادہ خیر کا ہے, محبت کا ہے, ہم مل جل کے بیٹھ کر کے آپس میں کھائیں گے. مجھے کوئی بڑکپن کا احساس نہیں ہے, شوق سے کیجئے. لیکن جب آپ کو پتا لگا کہ آپ نے بچی کی پیدائش پہ FDR کرایا تھا, آپ 25 سال کے بعد بچی کی شادی ہو رہی ہے تو سال پر سارے پیسے آپ کے FDR کے قوم کی ضیافت میں جھونک دیا آپ نے کہ نہیں جھونکا؟ جھونکا کہ نہیں جھونکا؟ ایک بعد دیکھے FDR کرتے چلے گئے. اب آپ نے اگر ایسا قدم اٹھایا, کس نے کہا تھا؟ یہی کہو گے نا سب کے یہاں کھاتا رہا, کھلانا ہے تو منہ چھپا لیا, اتنا کہیں گے. اور کیا کہیں گے اس کے علاوہ کہیں گے؟ لیکن تم نے دعوت دیا, میں گیا. آج مجھے اس لاق اللہ نے نہیں بنایا ہے تو جتنا بنایا اتنا ہی کروں گا. لیکن قوم کے ایک جملے سے کہ جب آج قوم کو ہاتھ دھلانا پڑا تو منہ چھپا کے بیٹھ گیا, شربت پہ نکاح کر لیا, ایسا کر لیا, ویسا کر لیا. آپ لاکھ کہیے اللہ میرے دلوں کو دیکھ رہا ہے, میرے حال اللہ پہ روشن ہے. اس ناطے دینی بھائیوں, میں آج باتیں بہت کچھ نوٹ کیا ہوں. اب میں اپنی باتیں سمیٹوں تو کیسے سمیٹوں, اللہ میری آسانی فرمائے. آپ یہ بات یاد رکھیں, ابن عمر ایسی تو شرکت نہ کرتے جہاں موسیقی ہوتی, گانا بجانا ہوتا, عورت مردوں کا اختلاط ہوتا, نمود نمائش ہوتی. تو بتاؤ
سب چیزیں موجود ہے کہ نہیں موجود ہیں؟ موجود ہیں. اب اللہ جانے یہ ترقی کہاں تک پہنچائے گی، کہاں تک پہنچائے گی. آپ موبائل میں صرف یہ نقشہ دیکھو کہ جن لوگوں نے اپنے دولہا دلہن کا انٹری کرایا، کون اچانک گرا اور مر گیا، سینکڑوں مثالیں مل جائے گی آپ کو، سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جی، کہ بڑے جذبات میں انٹری کرایا تھا، اچانک بریک فیل ہوا، دھڑام سے گرے، دونوں مر گئے. اللہ بھی مہلت دے رہا ہے، ورنہ اللہ جب دبوچ لے گا تو کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. اس ناطے دینی بھائیوں، انٹری کے شکلیں جتنے آپ لوگ انجام دیتے جا رہے ہو اور نہ جانے کیا کرتے جا رہے ہو، یہ اپنی دیوسیت کی علامت ہے. اور یہی چیز جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے، یہ بھی زنا کی شکل ہے، ایسی قوم پہ اللہ تعالیٰ غربت افلاس نافذ کر دیتا ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی نگل رہی ہے، غریبی تو آ ہی چکی ہے، یاد رکھنا. مالدار اپنی پونجی کھا رہا ہے، غریب دھول چاٹ رہا ہے، لیکن غربت سب پر مڈلا رہی ہے، یاد رکھنا. الا ماشاء اللہ. اس ناطے علی فرماتے ہیں میں ایسی دعوت قبول نہیں کر سکتا جس کے مال میں حرام کمائی شامل ہو، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو، غریبوں کو چھوڑ دیتا ہو، مالداروں کو لبک لبک کے بلاتا ہو، ایسی دعوت میں قبول نہیں کرتا. یہ حضرت علی ہیں، پیچھے ابن عمر تھے. اور نمبر 3 پہ آئیے، جابر فرماتے ہیں میں ایسی دعوت بالکل نہیں قبول کروں گا جس میں دکھاوا شامل ہو، فضول خرچی شامل ہو. اور آپ نے بھی فرمایا ہم ایسے کھانے میں شریک نہ ہوتے جس میں تکبر ہو، غریبوں کو چھوڑا جاتا ہو. گنتے جائیے، ابن عمر ہو گئے، علی ہو گئے، اور ادھر جابر بن عبداللہ ہو گئے. آگے چلیے، آپ کے سامنے سعد بن وقاص فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کو دعوت دیا، جب کھانا کھایا گیا تو فرمایا یہ کھانا اگر حرام مال سے تیار کیا گیا تو میں شرکت نہیں کر سکتا، یاد رکھو. تو جھانک کے چیک کر کے مجھے بتلاؤ، اگر اس مال میں حرام شامل ہے میں نہیں آ سکتا. دینی بھائیوں، صحیح بات ہے، اللہ نے ایمان والوں کو یہ پہلے کہہ دیا ہے الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اس کی تشریح جتنا بھی پھیلا کے دیکھیے، آپ اسی قیدی کو بلا کے پوچھئے بیٹا تو قید میں 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر تھا، کیسا تھا؟ تو کہے گا میں دنیاوی سارے وسائل سے محروم تھا، بس کیسے کھاؤں زندہ رہ سکوں اتنا مجھے ملتا تھا. اس ناطے مومنوں، ایمان والو، دنیا کو اللہ نے قید خانہ آپ کے لیے قرار دیا ہے، لہذا دنیا کی رہنائی لوٹنے کا زمانہ آئے، خوشحالی کا زمانہ آئے تو اللہ سے دعا کر رب العالمین تو نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں جنت میں بہت بند شراب پلائیں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. اے اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی تمام حرام چیزیں لات مارتا ہوں، اللہ مجھے نہر سلسبیل پلا دے، نہر کافور پلا دے، نہر زمزبیل پلا دے. اللہ تو ہمیں اس جنت کی تمام نعمتوں کا حقدار بنا دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ کا وعدہ کمزور نہیں ہے، اللہ کا وعدہ مضبوط ہے. آپ کر کے دیکھو تو صحیح. حاضرین، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا اصول ہے جہاں دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں ایک ساتھ مرد مل کر کے ہنسی مذاق اڑا رہے ہوں، وہاں مجھے نہیں جانا ہے. تو آج ہنسی مذاق کی تمام شکلیں ہمیں ہزاروں کی بھیڑ میں دکھائی مل جاتی ہیں اور سب دیکھتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں بھی کبھی جب ان کو احساس دلاؤ، انہیں کہو کہ تھوڑا سا آپ اس کا خیال کرو، تو مولانا صاحب بھی اس کی فکر کرتے ہیں. دل پاک ہے، دل پاک ہے. یہ جملہ میرے کانوں نے سنا جن کو میں نے کہا کہ اس عورت سے ہم بہتر تو ہیں جو برقع پہنتی لیکن ان کا دل پاک نہیں ہے. تو میرا جواب کیا تھا؟ اسلام ظاہر کا فتویٰ دیتا ہے، باطن کا فتویٰ نہیں دیتا ہے. باطن کے معاملے کو اللہ کے حوالے کیجئے. آپ بغیر پردے کے جاؤ گی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، آپ کا گریبان کھلا ہوگا، تو نبی کے ساتھ، نبی کے فرمان کے مطابق جو آپ پر وعید آتی ہے وعید آپ کے مستاق بنو گی. اس ناطے
دل پاک رکھے ہو تو ظاہر پاک کر کے دیکھو تو صحیح. دل پاک ہے تو ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے. طیب انصاری فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں دیکھا عورت مرد ایک جگہ بیٹھے ہیں, ہنسی مذاق کا ماحول ہے, آپ فوراً لوٹ گئے. فرمایا رسول اکرم کو ایسے ماحول داخل ہونے سے نہیں دیکھا گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. نبی کو نہیں دیکھا گیا. میرے دینی بھائیوں, آخری بات کہہ کر کے بات پوری کرتے ہیں. ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کو بہت تکلف سے کھانا تیار کیا. آپ نے فرمایا ہمارے سامنے اسراف نہ کرو, میں نے نبی کی صحبت کا زمانہ پایا ہے, مجھے وہی پسند ہے جو نبی کو پسند تھا, مجھے وہی پسند جو نبی کو پسند تھا. اس طرح میں جہاں سے نقل کر رہا ہوں, آپ چاہو کہ آثار صحابہ ایسے مل جائیں, پڑھ کر کے ایمان کو تازہ کرے تو اسے مل جائے گا انشاءاللہ العزیز. کہنا یہ ہے دینی بھائیوں, شادی کے تعلق سے شروع سے لے کر آخر مراحل تک جتنے حالات سے ہمارے گزرنا کی اتفاق ہوتا ہے, صحیح معنوں میں ہمارا ایمان وہاں کمزور ہوتا ہے. اب ہماری زندگی اگر سلامت ہے تو اللہ سے دل سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین صحیح معنوں میں اس ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, لیکن اللہ جب تیرے وعدوں کو سنتے ہیں, وعیدوں کو سنتے ہیں, تو ڈر پیدا ہوتا کہ اللہ تیرے پاس آنا ہے, تو میری پکڑ کر سکتا ہے. اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں حوصلہ دے, اللہ ہمیں استقامت کی توفیق دے. دنیا کے ان تمام جھامیلوں رہ کر اللہ تمہیں, ہم تجھے بھولے ہمیں تو مت بھولنا. اللہ ہم تجھے بھولے ہیں تو ہمیں نہ بھولنا. رب اللہ ہماری ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. حاضرین, آخری گزارش کر کے بات پوری کرتے ہیں کہ 14 تاریخ پرسوں آنے والی ہے, اور دینی پروگرام کے تعلق سے رمضان سے پہلے بہرحال لوگ ایمانی بیداری پیدا کرنے کی شکل اپنانے کے شکل پروگرام کرتے کراتے ہیں. جیترن آپ کا قریبی شہر ہے جو کبھی پالی ضلع میں آتا تھا, بیاور میں چلا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس پروگرام میں شرکت کیجیے, اور جو لوگ جانے والے ہیں نام درج کرا کر کے بیت جماعت کے افراد کو پہنچا دیجیے, تاکہ اگر تعداد مناسب بن جائے تو بس کا بندوبست ہو جائے. اس ناطے گزارش ہے کہ جن کو جانا ہے اس کا خیال کریں, اور اللہ سے دعائیں بھی کریں. رب العالمین دین کے معاملات میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا, اللہ تعالیٰ اس کو تو خیر خوبی سے انجام تک پہنچا. رب العالمین سے دل سے دعائیں کیجیے کہ رب العالمین حالات دن بدن ایمان والوں کے کٹھن ہوتے جا رہے ہیں. اللہ آسانی تو پیدا کر سکتا ہے, اللہ ہم پر آسانی فرما دے. ظالمین اپنے ظلم کی تمام شکل اپنا رہے ہیں, اللہ ان کی تدبیر کو تو فیل فرما دے. رب العالمین, اللہ رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, ہمارا ایمان ہے آسمان کے نیچے, زمین کو بھی ہم تیرے بندے ہیں. آسمان تیرے تابع, زمین تیرے تابع. ظالمین اپنے ظلم کو جو للکار رہے ہیں, اللہ ان کے ہاتھ کو تو ہی مروڑ سکتا ہے. اللہ ان کے ہاتھ کو تو توڑ دے, اللہ ان کی تدبیر کو فیل کر دے. اللہ ہمیں امن کے سہنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك عدوهم. اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وكسر آمارهم وقرب آجالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تقتلنا بغضبك. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.